بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو یہ پریس کانفرنس ہے تھوڑا سا ہم ڈفرینٹ اینگل لینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو چیلنج ہے کرونا وائرس کا ایک کنٹینیوس چیلنج ہے جو کہ شاید سال سے زیادہ ہمارے ساتھ رہے. جو کل این سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد ہمارے انفارمیشن منسٹر نے آپ کو بریف بھی کیا ہوگا. ایک نئے فیز میں ہم جا رہے ہیں اور اس نئے فیز میں جانے کی وجہ سے آپ کو یہ بات کرنا اور یہ بات کرنا میرے ساتھ بہت اسپیشل گیسٹس بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو پشاور کے دو بڑے ہاسپٹلس کے ریپرزینٹیٹیوز ایچ ایم سی کے اور ایل آر ایچ کے ٹی ایچ والوں کو بھی بلایا تھا. ان کے ریپرزینٹیٹیو ضرور ہیں, سینئر لیڈرشپ ان کی نہیں ہے. دوسری ہمارے پاس آج جو ڈاکٹرز ایسوسیشنز ہیں, جو تین جنرل وائی ڈی اے, پی ڈی اے, آئی ڈی ایف, تینوں کے ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ جو ہے وہ بتا دوں. تین آپ کو میسیجز دینا اور پھر آپ کو چانس دینا, اور آئی وانٹ کہ شاید جب آپ سوال جواب کریں تو فوکس زیادہ آج وہ میڈیکل سائڈ پہ کریں کیونکہ یہ سب ہمارے وہ ہیروز ہیں جنہوں نے یہ جنگ ہمارے لیے لڑی ہے اور لڑنی ہے آگے. اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ایک تو اس لیے کہ یہ فرنٹ لائن پہ ہمارے لیے رسک لے رہے ہیں, اور ایک اس لیے کہ ہمارے درمیان جو ہیں ڈفرینسز ضرور ہوئے ہوں گے. ہم نے ریفارم کیا, اس میں بہت سی چیزوں پہ اگری کیا, نہیں اگری کیا, لیکن اس لیے کہ اس وقت میں جو میڈیکل کمیونٹی, اور صرف یہ نہیں, میرے ساتھ اے این پی کے ڈاکٹرز بھی ملے تھے, انہوں نے بھی سپورٹ کا اظہار کیا تھا کہ ایز اے کمیونٹی ایک جنگ کرتے وقت ہم علیحدہ نہیں ہوئے. ہمارے ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں تو ہم انگیج کرتے ہیں. ان سب سے بڑے اچھے مشورے بھی ملے, اور ان کو یہ بھی ابھی بتایا, ایک شارٹ میٹنگ کی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا اگلے بجٹ میں جو پہلے پیسے جائیں گے وہ یہ ہیلتھ کیئر کمیونٹی کو, فرنٹ لائنرز کو اور کرونا رسپانس کو جائیں گے. تین میسیجز. نمبر ایک, یہ اگلا فیز کیا ہے, ڈیٹیلز کے کیسز کتنے ہیں, ڈیتھس کتنی ہیں, یہ سارا تو ہر روز ہوتا رہتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی, ٹاک شوز میں بھی. لیکن یہ کہ یہ فی الحال یہ ایز کرنا کیوں ضروری تھا اور اس کی اپلیکیشنز کیا ہے. ضروری تو اس لیے تھا کہ تقریباً 13 مارچ سے جب ہم نے کیبنٹ میٹنگ کی تو ہمارا لاک ڈاؤن کا پہلا فیز شروع ہوا, 23 مارچ سے تقریباً کمپلیٹلی بند ہو گیا, اور آج ہے 9 مئی, ہاں آج 9 مئی. ایک وقت کے بعد جتنی ایگزاسچن جو ہے وہ آ جاتی ہے, اٹس ویری کلیئر کہ 6 ہفتوں میں اگر ہم 6 ہفتے یا 12 ہفتے اور بھی کریں, وائرس نے غائب نہیں ہونا. اگر غائب نہیں ہونا, ہم نے اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے. اگر جینا سیکھنا ہے تو لڑنا بھی سیکھنا ہے, اور طرز زندگی کے اصول جو ہیں وہ بدلنے. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے ایک کہ ہم یہ ریکگنائز کر دیں کہ اس میں ہم جتنی آپس میں لڑائی کم کریں اور آگے جانے کا راستہ ڈھونڈیں اتنا بہتر ہے. اس کی مثال میں یہی دیتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ جتنے ڈیسیجنز ہم نے لیے ہیں اس میں کہیں ایک آدھ میں میری ذاتی رائے اور ہوگی, ایک آدھ میں چیف منسٹر کی رائے اور ہوگی. آپ کو خود پتہ ہے ایک آدھ میں پرائم منسٹر صاحب کی رائے اور تھی, لیکن انہوں نے صوبوں کے کہنوں پہ اگری کیا کہ فی الحال ہم جو ہے ٹرانسپورٹ نہیں کھولتے. لیکن اٹ از مچ بیٹر, بہت بہتر ہے کہ ہم ایک راستہ چنیں, اس پہ جانے کی کوشش کریں اور ساتھ کورس کریکشن کریں. اس ایز کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو پورے ملک میں بیسکلی اکانومی رکی تھی, جس کی اکنامک کاسٹ نہیں ہیومن کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ بھی ہم نے ڈیل کرنی ہے. اس کی بھی میں آپ کو مثال ہیلتھ کیئر سسٹم میں دینے لگتا ہوں. 6-8 ہفتے جو ہمیں ٹائم ملا, ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ہم ساری ہیلتھ کیئر کی کیپیسٹی بڑھائیں, لیکن ابھی ہم پولیو کی پریپریشن کو بھی ٹائم دے رہے ہیں, ڈینگی کو بھی ٹائم دے رہے ہیں, اپنے بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز کے ریفارم کو بھی ٹائم دے رہے ہیں, اپنے سیکنڈری ہاسپٹلز میں انویسٹمنٹ کرانے کے لیے بھی ٹائم دے رہے ہیں, کیونکہ یہ سارے لوگوں نے بھی ہاسپٹلز جانا ہے, رائٹ. ایک تو یہ جیسے یہ پرائیورٹیز ہیں, ایسے اور بھی پرائیورٹیز ہیں جن پہ ہم نے کام کرنا ہے. دوسرا یہ کہ یہ ابھی کام کرے گا
اگر پبلک کولیبوریٹ کرے گی اور سوشل بیہیویئر اپنا چینج کرے گی، اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہوگا. ضروری نہیں کہ ہر بندے کی بیہیویئر پرفیکٹ ہو. لاک ڈاؤنز میں ہم نے بہت سی تصویریں دیکھی جہاں پہ لاک ڈاؤنز میں ایک بازار میں یا دوسرے بازار میں جتنا رش ہونا چاہیے تھا اس سے زیادہ تھا. لیکن یاد رکھیں کہ سارا ڈیٹا یہ کہتا ہے، اور یہ جو جس بیسس پہ ڈیسیجن بھی ہوئی ہے کہ جس ریٹ سے یہاں پہ ڈیتھ زیادہ ہو رہی ہیں وہ باقی دنیا سے بہت کم ہے. دیٹ مینس کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ساتھ جو ہے ملک کو چلائیں اور ایک انڈیفینٹ لاک ڈاؤن میں نہ جائیں. آگے کیا ہوگا، کیسز ابھی بھی زیادہ ہوں گے، یہ غائب نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم نے صحیح بیہیو کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہترین طریقے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ اس چیلنج کو میٹ کر سکیں. دوسری بات یہ، اس سے جو میں نے شروع کیا اس دن ایک انٹرویو میں بھی میں نے کہا تھا، سوال کچھ اور ہوا تھا کہ ابھی ہم آئے جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں اور ان میں جو کام ہو رہا ہے، اور اس میں سارے جو فرنٹ لائن ورکرز کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز، ایڈمنسٹریٹو سٹاف، کہ ہر جو غلطی ہوتی ہے، اور میں صرف پشاور کی یا کے پی کی بھی بات نہیں کر رہا، کراچی لے لیں، لاہور لے لیں، ہر جو غلطی ہوتی ہے اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن اس کا سوچیں کہ یہ کس پریشر میں کام کر رہے ہیں، جو رسک لے رہے ہیں، اور جو یہ ایکسٹراڈنری کام کر رہے ہیں ان لیس دین آئیڈیل کنڈیشنز. اور اسی لیے ان سب کو بلایا تاکہ میری باتیں تو، گورنمنٹ کی باتیں تو آپ بہت سنتے ہیں، کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے، ان کے رول کو ریکگنائز کیا جائے، ان پہ جو پریشرز ہیں ان کو ریکگنائز کیا جائے. جب یہ وہاں پہ آپ کو سرو کرتے ہیں، عوام کو سرو کرتے ہیں، اور جو لوگ آتے ہیں ان کا جو پریشر ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اس کو وہ کرتے ہیں. بہت سے ان میں ایسے ہیں جو اپنی فیملیز سے بھی جا کے نہیں مل سکتے بعد میں، بٹ دے ڈو اٹ فار دا نیشن. تو ان کو ریکگنائز کیا جائے، اور جو اس کے لحاظ سے یا میڈیکل لحاظ سے جو سوال ہیں وہ ضرور پوچھیں. اور تیسرا میسج جو آلریڈی دیا ہے، آئی وش کہ یہ جگہ زیادہ بڑی ہوتی تو ان کو جو ہے ساتھ بٹھاتے، کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس سارے ایسوسیشنز کے، یہ نہیں کہ یہ میرے ساتھ ہر بات پہ اگری کریں گے، لیکن میرے خیال میں یہی لیڈرشپ کا تقاضا ہے کہ یہ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جو پاسٹ میں، ماضی میں غلط فہمیاں ہوئی ہیں ان کے باوجود، کیونکہ انہیں پتہ ہے and they have realized and they have shown the leadership کہ انہوں نے یہ جنگ لڑنی ہے. میں نے صرف اتنا ہی کہنا تھا، کیونکہ آپ کو سوال کرنے چاہیے، آپ کو اپنے ڈاؤٹس کلیریفائی کرنے چاہیے، اور آپ کو آئی ہوپ کہ زیادہ تر جواب اور میڈیکل جو آپ کا فوکس ہوگا اس پہ، چاہے وہ ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ ہماری ہیلتھ کیئر ایسوسیشنز کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں، وہ بھی ساتھ دیں گے. صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو چونکہ لاک ڈاؤن ایزی ہو گیا ہے اور آج سے دکانیں وغیرہ مارکیٹس کھل گئی ہیں، تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیس اس سے بڑھیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ انٹریکشن بڑھے گا اور لوگ آج بڑی تعداد میں بازاروں میں موجود ہیں. ایک تو تھوڑا اس پہ کلیئر کر دیجیے، اس کے حوالے سے کیا فورسی کر رہے ہیں آپ. سیکنڈ یہ کہ ہاسپٹلس کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ سینئر ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے، اور جو روٹین کے لوگ جاتے ہیں، روٹین کے امراض کے، اس کے لیے کسی کو اچانک کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، اور مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ انہیں مسئلہ آ رہا ہے کہ سینئر ڈاکٹرز ہیں نہیں، ہے بھی تو کوئی ہے بھی تو 12 بجے چلا گیا، کوئی 11:30 چلا گیا. پھر آپ کی او پی ڈی کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے نہیں ہوا؟ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بعد کے لوگوں کو مسائل تو ہیں، روٹین کے بھی مسائل ہیں. جی، یہ آپ دیکھیں ایک سوال میں ایک اس کا سائڈ ایک طرف کو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ چیزیں کھول دیں، اس کا دوسرا سائڈ جو ہے وہ دوسری طرف کو جاتا ہے، رائٹ، جو کہ کہتا ہے کہ کھولنے سے رسک ہے. یہی ساری کمپلیکسٹی آپ نے جو 2-3 چیزیں پوچھی، ہم نے کوشش کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی ریسٹرکشنز ایز کرتے ہوئے بھی ہم بہت سوچ سمجھ کے کریں. جیسے آپ نے دیکھا ہے ہم ریٹیل کو اس لیے کھول رہے ہیں، اور اگین جیسے ڈاکٹرز نے ساتھ کولیبوریٹ کیا، جو ہماری تاجر برادری ہے ان سے میں 2-3 ہفتے پہلے ملا تھا، کیونکہ اس وقت سے وہ پریشر فیس کر رہے تھے، لیکن اس وقت سے انہوں نے ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کیا. ابھی ان کو موقع دے رہے ہیں، اب یہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے، پبلک کی بھی رسپانسبلٹی ہے. ہم ساتھ ٹریک کرتے جائیں گے کہ اس کا اثر جو ہے وہ کیا ہوگا، اور انشاءاللہ اگر ہم سب اپنا رول پلے کریں
تو امید ہے کہ اس کا اثر ایسے ہوگا کہ ہم یہ بیلنس جو ہے وہ کر سکیں گے. ہم نے جو 2 چیزوں کی کوشش کی ہے، نمبر 1 کہ ابھی بھی جو کلوزنگ ٹائم ہے وہ ہم نے 4 بجے رکھا ہے، اور 4 بجے سب کچھ بند ہو جائے گا، تاکہ خاص طور پہ رمضان میں، اور یہ رمضان میں عید تک ہمیں ٹائم مل جائے گا، ہم اس کا ایفیکٹ مانیٹر کریں، کیونکہ ہر ایک چیز میں ہم نے اس کا ایفیکٹ مانیٹر کر کے ہی آگے کا فیصلہ جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے، رائٹ. وہ ہمیں ٹائم اور سپیس دے گا کہ یہ جو لمیٹڈ اوپننگ ہے اس میں کتنے لوگ جاتے ہیں، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے. دوسری چیز اس میں یہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 3 دن ہم نے فلی آف رکھے، تو ہو سکتا ہے کہ 7 دن کے لیکی لاک ڈاؤن سے بہتر ہے کہ ہم 3 دن بالکل کلوز رکھیں، اور شاید اس کا امپیکٹ اتنا فرق نہ ہو. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا، آپ دیکھیں گے ہر روز کا ہیڈ لائن یہ آتا ہے کہ کیسز کل سے زیادہ، سب سے زیادہ کیسز. اور یہ یاد رکھیں کہ ہماری ڈیتھس ماشاء اللہ فی الحال سٹیبلائز ہوئی ہیں، 2-3 دن کم بھی آئی ہیں. لیکن یہ کہ یہ غلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ نیسیسریلی وہ کم ہوں گے. جو ٹرینڈ، اور اس پہ میں آپ کو دوبارہ پھر جب ڈیٹا پہ دوبارہ بات کریں گے اس پہ میں آپ کو وہ پریزنٹیشن بھی دے دوں گا، کہ ہماری جب ہم نے یہ کلوز کیا تھا اور ہمیں پتہ تھا کہ اس وقت میں ہمارے لاک ڈاؤنز اتنے مؤثر نہیں ہو سکتے جتنے دبئی میں یا یورپ میں ہوتے ہیں، تو ہماری جو اموات میں انکریز کی ریشو ہے، اور اس پہ اسد عمر صاحب نے بھی بات کی ہوگی اپنی پریس کانفرنسز میں، وہ ہفتہ در ہفتہ 10 یا 20% سے زیادہ نہیں انکریز ہوتی. جبکہ جب ہم اس وقت اٹلی اور اسپین اور باقی ممالک کا ڈیٹا دیکھ رہے تھے تو وہ دن بدن 20 اور 30% وہاں پہ انکریز ہوئی، اور 1 ہفتے 2 ہفتے میں 5-10 ڈیتھس پر ڈے سے ہزاروں ڈیتھس پر ڈے پہ جو ہے وہ چلی گئی. تو وہ ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے جس کی ریزنز بھی ایکسپرٹس دیکھ رہے ہیں، لیکن وہی ایک ایویڈنس ہے جس کی بیسس پہ یہ اسٹریٹجی، کیونکہ وہ ڈیٹا صرف پاکستان میں نہیں دکھ رہا ہے، انڈیا میں بھی دکھ رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی دکھ رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لاک ڈاؤن ایز کیا کیسز اوپر نہیں جائیں گے، کیسز اوپر جائیں گے، ڈیتھس انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہوں گی. لیکن یاد رکھیں کہ جتنی ڈیتھس کرونا سے ہوتی ہیں اس سے ہزاروں زیادہ ہر روز فرام مینی ادر کازز ہوتی ہیں. پرسپیکٹو میں رکھنا ہے. لیکن اگین یہ سارا کچھ کرتے ہوئے یہ ضرور بیلنس کرنا ہے کہ آر فرسٹ پرائیورٹی از دا پیپل آف پاکستان، ویدر دے چاہے وہ کرونا سے متاثر ہوں، چاہے وہ اور علامات سے متاثر ہوں. اینڈ آر جوائنٹ فرسٹ پرائیورٹی in helping the people of Pakistan are the medical community and the first line responders جو کہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، who are the heroes of this country. جی سر یہ بتائیں کہ آپ نے جو بھرتیاں کی تھی ڈاکٹروں کی ابھی ریسنٹلی، وہ کس قانون کے تحت بھرتیاں ہوئی ہیں؟ چونکہ جو ایم او ایکٹ ہے اس کی تنصیب تقریباً ہو چکی ہے، آپ نے آر ایچ اے ڈی ٹی کے تحت جو ہے یہ تمام چیزیں کی ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ وینٹیلیٹر کے حوالے سے بہت کوشچن ریز ہو رہی ہے، کتنے ہیں کے پی کے پاس، فنکشنل کتنے ہیں، نان فنکشنل. اور جو سیکنڈ لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ جو وینٹیلیٹر آپریٹر ہمارے پاس جو ہے بہت کمی ہے، شارٹیج، جس کی وجہ سے اکثر ہم بات ہوئی. پہلی چیز بھرتیاں جو ہے وہ کیبنٹ سے اپروو کر کے ہوئی تھی، اور اس لیے ہوئی تھی تاکہ ہم یہ کیپیسٹی جو ہے، جو ہمارے پاس 2000 ڈاکٹرز کم تھے، وہ فل کریں. بلکہ اس کے بعد کرونا کی ایمرجنسی میں ہم نے جو ایک لوکم اسکیم انٹروڈیوس کی پہلی بار پاکستان میں، اس میں تقریباً 20,000 لوگوں نے اپلائی کیا، ڈاکٹرز، اسپیشلسٹس، جنرلسٹس، نرسز، پیرامیڈکس، اور ابھی اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا ہے مائکرو بایولوجسٹ. انشاءاللہ جب یہ اسکیم کامیاب ہوگا تو اس کو اور بھی ایکسٹینڈ کریں گے، بیکاز ابھی یہ ایک موقع آ گیا ہے کہ ہم ہیلتھ کیئر سیکٹر کو، پہلے بھی اس پہ کام کیا تھا لیکن ابھی اس طریقے سے اسپاٹ لائٹ میں لے آئیں کہ اس کو انشاءاللہ ہم ایک ورلڈ کلاس سیکٹر بنائیں. اور اس کی میں مثال آپ کو یہی دے دیتا ہوں کہ جب پہلی کیبنٹ میٹنگ اس پہ ہوئی تھی ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے، تو ہم نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ ہمارے لیے پروکیورمنٹ جو ہوگی ان پی پی ای کی، چاہے وہ وینٹیلیٹرز ہوں، چاہے وہ ماسکس وغیرہ ہوں،
ان کے لیے ہم پیسہ جو ہے وہ باٹل نیک نہیں ہوگا. اور ہم نے یہ 2 مہینے کے اندر جو 4 ارب کی پروکیورمنٹ کی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کسی اور صوبے نے اس لیول تک کی ہے. ہاں اس کے باوجود کہیں نہ کہیں پی پی نہیں پہنچتا ہوگا, وہ چونکہ اس لیے کہ ہم نے اپنا ڈسٹریبیوشن سسٹم بھی ٹھیک کرنا ہے. لیکن مجھے فخر ہے کہ جس سپیڈ سے ہماری ایڈمنسٹریشن نے بھی اس پہ کام کیا ہے. وینٹیلیٹرز ہمارے پاس تقریباً 600 ہیں. اگر آپ ایز اے ریشو دیکھیں تو باقی صوبوں سے بہتر ہے. وینٹیلیٹرز پہ اگر آپ دیکھیں, پہلے بھی سوال ہوا تھا, اس وقت جب آڈٹ کیا تو 10 سے کم تھے جو نان فنکشنل تھے. لیکن وینٹیلیٹرز پہ اگین اور اگر شہزاد صاحب یا کوئی اور جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہیے, یاد رکھیں ایک چیز میں کہوں گا, یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم ان ٹیکنیکل ایریاز میں فوکس کر جاتے ہیں جہاں شاید نہ آپ کی اتنی ایکسپرٹیز ہے نہ میری اتنی ایکسپرٹیز ہے, لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ایچ ایم سی میں, اینڈ دس اے گڈ سیگوے جس پہ ہم بتائیں کہ ہمارے ہاسپٹلس کیا کر رہے ہیں, جو نان انویزو وینٹیلیٹرز پہ پیشنٹس جا رہے ہیں اس میں 40 to 50% ریکوریز ہو رہی ہیں. اینڈ دیٹ شوز کہ جو دن رات یہ کام کر رہے ہیں, ضرور وہاں بھی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اور ہوں گی, بٹ دیٹ شوز دی آؤٹ اسٹینڈنگ جاب دیٹ دے آر ڈوئنگ. ایل آر ایچ نے انویزو وینٹیلیشن میں بھی نمبر آف پیشنٹس کو جو ہے وہ ریکور کرایا ہے, جو پوری دنیا میں 10% سے کم ہوتے ہیں. شہزاد صاحب اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کو بھی بولنے دیں. رائٹ, ایک چیز جو میں ہائی لائٹ کر دوں جی رائٹ, ایک چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ ارلیئر آن اٹ واز پوائنٹڈ آؤٹ اینڈ دیٹ واز ریگارڈنگ دا کمٹمنٹ آف, میں ڈاکٹرز نہیں کہوں گا, آئی وڈ سے دا کمٹمنٹ آف دا میڈیکل کمیونٹی. اس میں ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں جونیئرز بھی ہیں, سینئرز بھی ہیں, پھر نرسنگ اسٹاف بھی ہے جنہوں نے ایک بہت ایکسٹراڈنری رول پلے کر رہے ہیں جو اس وقت. ساتھ میں ان کے پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, باقی آکسیلری اسٹاف ہے, اور ایون کلاس 4 اسٹاف تک لینے, ان سب کا کچھ نہ کچھ رول اس پورے پروسیس میں انوالوڈ ہے. وی آر آل ورکنگ ایز اے ٹیم, اور اس ٹیم ممبرز میں ہر ایک کو اپنی رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں. نو ڈاؤٹ ہمارے جو ینگر ڈاکٹرز جو ہیں وہ زیادہ پریکٹیکلی انوالوڈ ہوتے ہیں 1-to-1 انٹریکشن میں پیشنٹس کے ساتھ, لیکن ان کے بیک پہ ان کے جو سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ راؤنڈز اور ان کے کانسٹنٹ جو رہنمائی اس کے لیے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ٹیمز ڈفرینٹ ایریاز میں فنکشن کرتی ہیں. فار ایگزامپل دیر آر ڈاکٹرز ہو آر ورکنگ ان کووڈ آئی سی یوز, پھر اس طرح کے جو کہ آئسولیشن ایریاز میں کام کر رہے ہیں, کچھ اس طرح کے جو کہ او پی ڈی میں جو ہے وہ زیادہ ہم نے ینگر وہ اس کو رکھا ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ ذرا انٹریکشن زیادہ وہ آ رہی ہے اس کی. تو بیسیکلی سب جو ہیں ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں. وی کال دیم کورونا کامبیٹ ٹیمز, اور اس میں ہر ایک اپنا رول جو ہے وہ اس کو وہ پلے کر رہا ہے اس پرٹیکولر انڈیکس میں. تو وہ جو کمٹمنٹ تھی جونیئر اور سینئر ڈاکٹر سب کی ایک ہی طرح کی ہے. اس میں خالی کچھ ایسے ڈاکٹرز کو ہم نے ایکسکیوز کیا ہوا ہے کہ جو رسکس ہم دیکھتے ہیں عام پبلک کے لیے ہے, وہی رسک جو ہے ان ڈاکٹرز کے لیے بھی ہے کہ جن کو فار ایگزامپل اگر کوئی کوموربیڈیٹیز ہیں, ان کو اپنے کوئی اس طرح بیماریاں ہیں, ڈائبیٹک ہیں یا ان کے کوئی ہارٹ کنڈیشنز ہیں, اور وہ پرٹیکولر ایسے ایج گروپ میں ہیں کہ 55 to 60 کے ایج گروپ میں, تو دیٹ میکس دیم ایٹ اے ہائر رسک فار دس پوٹینشیل کمپلیکیشنز ہونے کے لیے. لیکن اگر آپ جنرلی دیکھیں جو ڈاکٹرز جو میڈیکل کمیونٹی جو پازیٹیو آئے ہیں جو کہ ٹیسٹ ہوئے ہیں, اس میں جونیئر ڈاکٹرز بھی ہیں, اس میں اسسٹنٹ پروفیسرز بھی ہیں, اس میں پروفیسر انفیکٹ ایک شہادت ہوئی ہے ہماری جو سب سے پہلے شہادت ہوئی تھی ایچ ایم سی میں, وہ بھی ایک پروفیسر ہی تھے, اینڈ ہی واز آن ایکٹیو کورونا کامبیٹ ڈیوٹی, واز اے پروفیسر آف ANT ڈاکٹر جاوید جو تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ سب ایوری بڈی از کنسرنز ہیں سب کے ہیں, کیونکہ ہر ایک کی اپنی فیملیز بھی ہیں, گھر میں ایلڈرز بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, تو کنسرن سب کے ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرے, ایوری بڈی از کنٹریبیوٹنگ. ایک تو جی سر, جی نہیں خیر پلیز کیری آن. ہاں نہیں میں دیکھیے کمٹمنٹ کی بات کر رہا تھا. دوسرا آپ کا وینٹس کا, ہاں وینٹیلیٹر کی جو بات تھی, وینٹیلیٹرس میں یہ دیکھیں جی کہ جو نیو یارک میں جو اسٹڈیز آئی تھی آلموسٹ 680 پیشنٹس پہ, دے فاؤنڈ آؤٹ کہ بھائی انویزو وینٹیلیشن پہ یا اس پہ جب آپ جاتے ہیں تو دا مورٹیلٹی از مور اراؤنڈ 90%, 88% آج کل جو ٹرینڈز بن رہے ہیں وہ یہ بن رہے ہیں کہ نان انویزو وینٹیلیشن پہ زیادہ پیشنٹس کو رکھا جائے. وہ نان انویزو وینٹیلیشن وہ ساری ہم تینوں ہاسپٹلز جو ہیں جو میجر جو پشاور کو ہیں بھی کمیونیکیٹ ود ایچ ادر, ان کے اپنے انٹینسو کیئر کے گروپس ہیں, اور اس میں کانسٹنٹلی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. ابھی تک ہمیں اس قسم کی سچویشن جو کہ باقی ملک میں آئی ایسی نہیں آئی کہ کسی پیشنٹ کو اس لیے ریفیوز کیا گیا ہو کہ بھائی وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں تھا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے انڈیکیشنز ہوتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی پیشنٹ ایک پرٹیکولر ایج گروپ کے اوپر ہے یا اس کو بہت ایکسٹینسو کوموربیڈیٹیز ہیں, ایڈوانسڈ کینسر ہے,
تو وہ پھر کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا ٹو بی آن. تو اس کے اپنے گائیڈ لائنز ہیں کہ بھائی ہو شوڈ گو آن اے وینٹیلیٹر اینڈ ہو شوڈ ناٹ. تو ان گائیڈ لائنس کو ہم فالو کر رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اس کو اس لیے وینٹیلیٹر ریفیوز کیا جائے کیونکہ نان اویلیبلٹی کی وجہ. اویلیبلٹی جو ہے وہ اس وقت ہے, اور شارٹر دین اس سے پہلے بھی وینٹیلیٹر کے اسٹیج پہ پہنچنے سے پہلے بھی جو ٹریٹمنٹ کے جو ہیں اس میں فار ایگزامپل نان ریبریدر ماسک ہیں, سی پیپ ہیں, باقی جو ہے وہ ساری وہ جو ہے ایونیوز جو ہیں اس کو بھی ہم کانسٹنٹلی یوٹیلائز کر رہے ہیں اس کے لیے. تیمور صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ جیسے کہ ہیلتھ کیئر کا نجی کلینکس کے حوالے سے, جی ہاسپٹلس کے حوالے سے جی وہ کھول دیے گئے, ان کو کھولنے کی اجازت دی گئی. ینگ ڈاکٹرز نے اس کی مخالفت کی ہے. ہاسپٹل ہمارے جو پبلک ہاسپٹلز ہیں اس میں آپ لوگوں نے اپنی لی کو بند رکھا, باہر کچھ کو آپ لوگوں نے اجازت دی ہے. اس حوالے سے ایک بتائیں. اور دوسرا میرے شہزاد صاحب سے اور LRH کے ہیڈ سے یہ سوال ہے کہ اکثر پیشنٹ جب آ جاتے ہیں کارڈک پہ آ جاتے ہیں, وہ مر جاتے ہیں اور ان کو پھر کرونا سسپیکٹڈ کے لیے رکوا دیتے ہیں. اس طرح ہنگامے کے PH میں بھی ہوا تھا کچھ دن پہلے, LRH میں بھی یہی ہوا تھا. پھر ان کے لیے کیونکہ وہ ٹیسٹ جب زیادہ 3 دن بعد آتا ہے یا اس کا رزلٹ جب آتا ہے تو لازم بات اس پہ وقت لگتا ہے, تب تک آپ باڈی نہیں ہوتے. تو اس سے مسائل مزید بنتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی let me take that. جی ٹھیک ہے. Let me answer that if you want to add anything. دیکھیں بیکاز پرائمری سوال جو ہے وہ دیکھیں, جو آپ یہی دیکھیں, یہ جو آپ نے کہا مجھے کوئی اس میں فکر کی بات نہیں ہے کہ YDA یا IDF یا کوئی اس پہ خدشے کا اظہار کرے کہ کلینکس کیوں کھلے ہیں یا نہیں کھلے, یا OPDs کیوں کھلی ہے یا نہیں کھلی. اس جیسے انوائرمنٹ میں اس سے زیادہ ٹف ڈیسیجن ہو نہیں سکتی جب ہر ڈیسیجن کا. اس سے پہلے ایک سوال ہوا کہ بہت سے ایسے مریض ہیں اور OPDs بند ہیں, ان کا کیا ہوگا. یہ بھی بالکل جائز سوال ہے, اور یہ بھی جائز سوال ہے کہ OPDs کیوں کھل رہی ہیں, رائٹ, یا کلینکس کیوں کھل رہے ہیں. جب ہر فیصلے کا ایک پازیٹیو آنسر ہوگا اور ایک نیگیٹو آنسر ہوگا تو ہر فیصلہ مشکل ہوگا. اور اس میں جو فیصلے سے متاثر ہوگا وہ اگر خدشہ نہ اظہار کرے یا ہم اس سے گلہ کریں کہ وہ کیوں یہ اظہار کر رہا ہے کہ اس کا ایک رسک بھی ہو سکتا ہے, تو پھر ہم وہ فیصلے بھی صحیح نہیں ریکگنائز کر رہے, اور ان لوگوں کی جو ہے جو چیلنج وہ فیس کریں گے وہ بھی نہیں ریکگنائز کریں گے. ہم نے OPDs کھولنے کی بھی اجازت دی سارے MTIs سے بات کر کے, لیکن ان کو یہ کہا کہ آپ اپنی سچویشن کو دیکھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ جو آپ نے OPD چلانی ہے یا A&E چلانی ہے وہ بھی ہم نے 1 ہفتے 10 دن کے لیے بند کی تھی, اور اسی لیے بند کی تھی کہ آپ ٹائم حاصل کریں. اس طریقے سے آج جو ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں نا, جس طریقے سے 8 ہفتے پہلے ہم نہیں دیکھ سکتے تھے. ہمارے پاس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں پشاور میں ہر ایک جو ہاٹ سپاٹ آتا ہے, کیوں ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں, ہم نے وہ 8 ہفتے تیاری کی, ہم نے وینٹیلیٹرز کا نمبر انکریز کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائکرو لیول پہ تو مجھے بھی بہت کمپلینٹس آتی ہیں, لیکن ماشاءاللہ کوئی بڑی کمپلینٹس جو ہیں وہ PP وغیرہ کی نہیں آئی, اس لیے کہ ہمیں ٹائم ملا. OPDs بھی اس لیے بند کی تھیں کہ ہاسپٹلز اپنا ٹریاج سسٹم بہتر کریں کہ کون سے مریض کو کہاں پہ جانا. کلینکس بھی اس لیے بند کیے تھے کہ ارلی ڈیز میں جب ہماری ٹیسٹنگ کم تھی کہ انیڈورٹنٹلی کوئی پیشنٹس کلینکس میں جا کے ڈاکٹرز کو انفیکٹ کر لیں اور وہ پھیلاؤ جو ہے وہ ان دنوں میں جب وبا کا پھیلاؤ کم تھا وہ نہ ہو. اگر آپ صرف آج کے سچویشن کے بارے میں سوچیں, جواب آپ کے اس کا ابھی بھی یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا اور ان کے آرڈر کو آنر کرنا جو ہے وہ لازم ہے ہم پہ. لیکن جب میرے سے بات کی اگین آج کی سچویشن میں جب اویئرنیس بالکل فرق ہے, تو میرے خیال میں مریض بھی سوچے گا کہ اس نے ہسپتال کسی وجہ سے جانا ہے یا غیر معمولی وجہ سے کم لوگ جو ہے وہ جائیں گے, اور ڈاکٹرز بھی ابھی وہ پریکاشن جو ہے وہ لیں گے جو شاید مارچ کے اینڈ میں وہ نہ لیتے. چاہے یہ پرفیکٹ فیصلہ ہے, پرفیکٹ فیصلہ تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن جب یہ چیز سال 2 سال کیا ہم OPDs بھی بند رکھیں گے, 2 سال کیا ہم ملک بھی بند رکھیں گے, اگر یہ نہیں ہو سکتا
تو ابھی ہم نے وہی وہ نیو نارمل پہ جانا. یہی تو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. جس وقت انہوں نے کہا تھا, شاید دنیا میں کسی نے نہیں کہا تھا, بعد میں تو دنیا کے ہر پریسٹیجیس ادارے نے یہ کہا کہ غریب ملک وہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. غریب ملک تو چھوڑیں, امریکہ میں یہ ڈبیٹ ایگزیکٹلی یہی ڈبیٹ چل رہی ہے. پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہاں جی جی. وینٹیلیٹرز کی بات کرتے ہیں. جب یہ تمام معاملہ شروع ہوا تھا اس وقت بتایا گیا تھا کہ صوبے میں اس وقت 500 کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں. اس کے بعد بتایا گیا کہ کچھ نئے وینٹیلیٹرز بھی خریدے جائیں گے, جتنے مل سکے خریدے جائیں گے. ورلڈ بینک نے بتایا کہ 120 وینٹیلیٹرز دے رہے ہیں, جس کی تصدیق آپ نے بھی کی تھی. ساتھ بتائیے گا وفاق کی جانب سے کتنی امداد فراہم کی گئی ہے اس مد میں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں روز بتایا جاتا ہے کہ چین سے اتنے وینٹیلیٹرز آ گئے, اتنا سامان آ گیا, وہاں سے کتنی وینٹیلیٹرز فراہم کیے گئے اور اپنی خریداری کتنی؟ جی دیکھیں اوور آل جو ہے وہ ڈیٹیل بریک ڈاؤن میں نمبرز کا نہیں دوں گا کیونکہ میرے پاس اسپیسیفکلی جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن تقریباً شروع میں رف نمبرز یہ تھے کہ 300 وینٹیلیٹرز تھے بٹوین دا پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر. وہ تقریباً ڈبل ہو گئے. اس میں وفاق نے بھی دیے اور اس میں خود بھی جو ہے وہ خریداری کی ہے, ورلڈ بینک کے تھرو بھی جو ہے وہ کی ہے. جو آپ اگین اگر دیکھیں ہر روز ہم جو NCOC کی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ایک اس پہ کوئی سیاست تو کر سکتا ہے, لیکن اگین ایک اتنی مشکل سچویشن میں وفاق نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے, ساتھ ملٹری نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے, سویلین اداروں نے بھی کیا ہے, ایڈمنسٹریشن نے بھی کیا ہے, کیونکہ بہت سے فیصلے جو شروع میں ایک ساتھ نہیں ہو رہے تھے وہ ابھی ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے میں ہو رہے ہیں. تو مثلاً ہم بتا دیں جو ہماری PPE کی اس پروکیورمنٹ کے علاوہ ہمارے سارے بڑے ہسپتالوں کو PPE کی کانسٹنٹ کنسائنمنٹس NDMA کے تھرو جا رہی ہیں. اس کی میں مثال دے دوں, اگر N95 ماسک کو آپ لے لیں, بڑا مجھے ابھی لگتا ہے کہ جیسے آج کل وہ ایک وقت میں N95 ماسک جو شاید مجھے بھی 4 مہینے پہلے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے, آج پاکستان میں جتنی اویئرنیس N95 ماسک کی ہے شاید کم چیزوں کی ہوگی, لیکن N95 ماسک ایسی چیز ہے کہ جو پوری دنیا میں شارٹ ہے. جب شارٹ ہے تو اس کی پروکیورمنٹ صوبے سے زیادہ آسان ہے وفاق کے لیے, کیونکہ وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی دیکھ سکتی ہے, اور بڑے ہسپتالوں میں ان کی جو ہے والیوم اس کی اور PPE کی ڈائریکٹلی وفاق سے جا رہی ہے. تو وفاق نے انکریزنگلی ہیلپ کیا, اچھا ہیلپ کیا, ڈیسیجن میکنگ میں بھی ہیلپ کر رہا ہے, کوآرڈینیشن میں بھی ہیلپ کر رہا ہے, اور سپلائیز اور سسٹمز امپروو کرنے میں بھی ہیلپ کر رہا ہے. اور ابھی اس وبا میں تو صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پورے دنیا کے سسٹم سب کو لگ گیا. ابھی سوچ ایسی کیا ہے سسٹم کے لیے, کوئی بلڈنگز بنوانے ہیں یا کہ صرف ڈاکٹرز بھرتی کرنے ہیں یا کہ کوئی نیا قانون بنوانا ہے؟ جو پہلے قوانین بنے اس پر بھی صاحبان کو کافی اعتراضات ہیں. ابھی اس کے لیے پلان کیا ہے, مطلب پوسٹ کورونا ہیلتھ کا صورتحال ہمارا کیا ہوگا؟ زبردست سوال ہے. آئی ہوپ شاید اس سوال کے ساتھ اگر ہم اینڈ کریں. زبردست سوال اس لیے ہے کہ جیسے آپ نے کہا, میرے خیال میں, اور یہ میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں, 2 چیزیں میں شروع میں کہوں گا. بالکل ہیلتھ سسٹم میں انویسٹمنٹ پچھلے 5 سال میں ہوئی, اس کا آپ کو رزلٹ بھی نظر آ رہا ہے, اس کی میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. لیکن پھر جو ہماری ایک نیشنل مائنڈ سیٹ رہی ہے جو میرے خیال میں چینج ہونی ہے, اور انشاءاللہ ہم کریں گے اور آپ دیکھیں گے, اس کی بھی میں بات کروں گا. امپیکٹ کیا ہوا؟ ہمارے پاس جو 8-9 MTIs ہیں جو ان کو آٹونمی ملی ہے, جو ان کو اسپیڈ ملی ہے, آئی تھنک وی کین سیفلی سے LRH شاید پوری ملک میں سب سے بڑے ہسپتالوں میں ایک ہے. جو سینٹرز آف ایکسلنس ہیں وہ HMC کا, جب میں جس وقت میں دبئی میں بھی رہتا تھا تو اس کی انٹرنیشنل ایکسپوجر جو وہ ہوتی تھی. یہ MTIs جو ہیں پرفیکٹ تو کہیں سے بھی نہیں ہے, لیکن ان کو ایک موقع مل گیا ہے اور ان کی امپروومنٹ جو ہو گئی. اگر آپ دیکھیں ایسے صوبے بھی ہیں پاکستان میں جہاں پہ پبلک سیکٹر کے ادارے کم ہیں, یا وہ پبلک سیکٹر کے ادارے جہاں پہ زیادہ مریض پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز میں جائیں گے. ہمارے فی الحال جو مریض ہوتے ہیں وہ سارے پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں, انویسٹمنٹ ان میں ہوئی ہے. سیکنڈلی, جیسے آپ نے کہا, میرے خیال میں
5 سے 10 ہزار ڈاکٹرز پچھلے ٹینیئر میں بھرتی ہوئے, اور جو سب سے بڑی چیز ہوئی کہ ان کی امپورٹنس کو ریکگنائز کرتے ہوئے جو ان کو ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس ملی, جو ان کو ایم ٹی آئیز میں مارکیٹ بیس سیلریز ملی, سارے کام ہوئے. لیکن یاد رکھیں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے تو 7 سال حکومت کی ہے, تو آپ نے اگر 7 سال میں یہ نہیں کیا تو کب کریں گے؟ یاد رکھیں کہ امریکہ 100 سال سے ہیلتھ کیئر سسٹم میں انویسٹ کر رہا ہے. نیو یارک سے زیادہ امیر اسٹیٹ پوری دنیا میں نہیں ہوگا, لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. تو انویسٹمنٹ ہمیشہ کنٹینیوسلی ہوتی ہے. جب آپ یو کے میں این ایچ ایس بھی جاتے ہیں, انہوں نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اپنے پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم میں کی ہے, لیکن اگر آپ کا لائف تھریٹننگ آپریشن نہ ہو, میں وہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھ رہا تھا, 3-4 ایون مہینوں کا آپ کو ویٹنگ لسٹ پہ ٹائم ملتا ہے کہ آپ سے زیادہ ضروری کسی اور کو جانا ہے. تو یہ سسٹمز امپروو ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو آپ نے ایکچولی سوال کیا, جس پہ میں کہوں گا, آپ خود مجھے بتا سکتے ہیں کیا صرف بلڈنگز بنانے سے میرا ہیلتھ کیئر سسٹم امپروو ہوگا؟ نہیں. کیا صرف قانون بنانے سے میرا ہیلتھ کیئر سسٹم امپروو ہوگا؟ نہیں. جو میں آپ میری پچھلی بجٹ سپیچ دیکھ لیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ آپ اے ڈی پی کو بھی نہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ پورا بجٹ کتنا ہے, ہمارے پاس ڈاکٹرز کتنے ہیں, وہ ڈاکٹرز کو ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایگزسٹنگ ہسپتال ہیں ان کو کتنا مل رہا ہے. آپ یہ بتائیں کہ میں فی الحال اگر میرے پاس جتنے بھی پیسے ہوں گے ضرورت سے کم ہوں گے, میں ایک اور اپنے حلقے میں ہسپتال بناؤں, یا میں ان ہسپتالوں کو دوں, چاہے وہ پشاور میں ہو چاہے وہ کوہستان میں ہو, جو کہ بنے ہوئے ہیں, جن کو آپریشنز کے لیے زیادہ ڈاکٹرز چاہیے یا زیادہ ایکوپمنٹ چاہیے, رائٹ. یہ انویسٹمنٹس ہم نے اس سال کرنی ہے, چاہے وہ ایم ٹی آئیز میں ہو, ڈی ایچ کیوز ٹی ایچ کیوز میں ہو, رائٹ. ان دا سیم وے کہ چھوٹا صوبہ ہے, غریب صوبہ ہے, یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کم ہے, لیکن مہینے میں ہم نے اپنی لیبز میں جو کیپیسٹی بڑھائی. آج شاید پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیسٹ جو ایک لیب میں ہو رہے ہیں وہ کے ایم یو میں ہو رہے ہیں. 1000 سے زیادہ ٹیسٹ ایک لیب میں ہو رہے ہیں, اور ہماری جتنی کیپیسٹی ہے, واحد صوبہ ہے کہ ان کی 90% سے زیادہ ٹیسٹ پبلک سیکٹر میں ہو رہے ہیں. باقی صوبوں کے جو آپ فگرز دیکھتے ہیں بڑے صوبوں کے میں 50% سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں سیلف ٹیسٹنگ ہوتی ہے. ان کو بھی ہم انگیج کر لیں گے. ہم نے 4 پرائیویٹ بڑی بڈنگ پروسیس کی, 4 پرائیویٹ سیکٹر اداروں کو بھی لیا, ان میں سے 2 کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیا, 10 نے بڈ کیا تھا, شفاف بڈ تھا. جب یہ 4 ادارے ہمارے پاس آ جائیں گے, یا جتنے بھی جو ہے وہ بڈنگ ٹرمز پہ آ جائیں گے, تو ہماری کیپیسٹی ڈبل ہو جائے گی. اور یہاں پہ ہم یہ نہیں کہ لوگ خود سے جا کے ٹیسٹ کریں گے, گورنمنٹ جو ہے وہ کرے گا. ہم بجٹ جو کر رہے ہیں اگلے سال 10,000 ٹیسٹ پر منتھ سے زیادہ کا کاسٹ ہم بجٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اگر یہ چیز کنٹینیو رہے تو ہمیں یہ ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی. تو ان ساری جگہوں پہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے جو ہے لیب سٹاف بھی بہتر ہو جائے گا, ہمارے پاس زیادہ جو ڈاکٹرز آ جائیں گے وہ بھی ٹرین ہو جائیں گے, اور جو باقی چیزیں, جو انسٹیٹیوشنل چیزیں, جو آرگنائزیشنل چیزیں, ان پہ ہم بات بھی کریں گے, اس پہ ہم ٹریڈ آفس بھی کریں گے, دو طرفہ کریں گے. میں آلریڈی جو ہے وہ کہوں گا, میں یہ اگین ایک اور چیز کا خراج تحسین اینڈ میں یہی میسج دوں. آپ نے سوال زیادہ میرے سے کیے, لیکن ہیروز سارے میرے ساتھ, چاہے وہ پیچھے بیٹھے ہیں چاہے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ جب ہم ایک میری ریکویسٹ ہے کہ اس وبا کے دوران ہم نے ان کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا اور وہ میسیجز نہیں دینے جن سے ان کا جو جذبہ ہے وہ متاثر ہو, اور جو بھی ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں, مجھے پتہ ہے ساری جو ہے وہ گورنمنٹس کریں گی. ہیلتھ کیئر سسٹم امپروو کرنے میں اس پریس کانفرنس سے پہلے بھی ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا, ان سے میں نے فیڈ بیک لی ہے, اس کے بعد بھی میں بیٹھوں گا, ایم ٹی آئیز کے لیڈرشپ کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, اور یہ ینگسٹرز کے ساتھ بھی بیٹھیں گے.